بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بشارت ولد، یعنی بیٹے کی خوشخبری۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ الْبِشَارَةُ بِوَلَدٍ صَالِحٍ قَرُبَ زَمَانُ وِلَادَتِهِ، اور انہیں بیٹے کی ولادت کے قریبی زمانے میں خوشخبری دی۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ فَطَلَبَ أَمَارَةً عَلَى إِمْكَانِ هَذَا الْحَدِيثِ الْكَبِيرِ وَقُرْبِ ظُهُورِهِ فقال، تو انسان جلد باز ہے، انہوں نے اتنی بڑی بات کے ہونے اور اس کے ظاہر ہونے کے قریب کی نشانی مانگی اور کہا، رب اجعل لی آیۃ، قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تین دن تک سوائے اشارے کے لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اور صبح شام اپنے رب کا بہت ذکر اور تسبیح کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نشانی بتائی کہ تمہاری زبان جو کہ بولنے کی طاقت رکھتی ہے وہ ان دنوں بولے گی نہیں، بلکہ تم اشارے سے ہی بات کرنا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نشانی تھی۔ انہوں نے یہ نشانی اس لیے مانگی کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جو کہ معجزانہ طور پر ہو رہا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے پھر انہیں یہ بتایا، فالقادر الذی یستطیع ان یسلب خواص الاشیاء، پس وہ قدرت والا جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ سلب کر لے بعض چیزوں کے خواص کو، فیجعل اللسان الناطق ابکما، پس وہ بنا سکتا ہے اس بولنے والی زبان کو ابکما، گونگا، لا یستطیع، کہ نہیں وہ طاقت رکھے گی ان یتحرک بکلمۃ، کہ وہ ایک کلمہ بھی بول سکے، یعنی ایک کلمے کی حرکت بھی وہ کر سکنے کی طاقت نہیں کر سکتے۔ یستطیع ان یودع ما یشاء من مخلوقاتہ ما شاء من خواص، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ عطا کر دے جسے وہ چاہے اپنی مخلوقات میں سے جو خاص چاہے، یعنی چاہے جن خواص کو اللہ تعالیٰ روک لے اور جن خواص کو چاہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے۔ والقوی الذی یستطیع ان یمنع یستطیع ان یعطی، اور وہ طاقتور جو روک سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن طاقتوں کو، جن خواص کو روک سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان خواص کو واپس دوبارہ دے بھی سکتا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کام ہیں، ان میں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ کرنا چاہے تو اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ آیت اللہ و قدرتہ، اللہ کی قدرت اور نشانیاں۔ وظہرت آیت اللہ و قدرتہ فی جسمہ ثم فی بیتہ و اسرتہ، اللہ کی قدرت اور نشانیاں ان کے جسم، گھر اور خاندان میں ظاہر ہوئیں۔ وولد یحییٰ فقرت بہ عینہ، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ واشتد بہ عذرہ وعاشت بہ دعوتہ، ان کی طاقت بڑھی اور ان کی دعوت باقی رہی۔ واسمعوا القرآن یحکی ھذہ القصۃ تارۃ فی ایجاز وتوارا فی تفصیل، اور قرآن کو سنو، وہ اس قصے کو کبھی مختصر اور کبھی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ فیقول، بس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھنا اور سب وارثوں سے تو بہتر ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی تعریفی کلمات کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ الفاظ کہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت دکھاتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نہ ہونے والے کاموں کو بھی کر دکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔